نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ کل 25 دسمبر ہے جس کو کرسمس ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ غیر مسلموں کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اس حوالے سے کچھ بنیادی گزارشات عرض کرنا چاہوں گا۔ کوئی بھی تہوار اس میں مذہبی اعتقاد کا عنصر شامل ہوتا ہے۔ مذہبی اعتقاد کے بغیر کوئی تہوار سیلیبریٹ نہیں کیا جاتا، اسے نہیں منایا جاتا۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے، مسند احمد کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے دیکھا کہ یہودی 2 دن اپنے تہوار کے طور پر منایا کرتے تھے۔ بعض تاریخی روایات کے مطابق اس کو نیروز اور مہرجان کہا جاتا تھا۔ تو مسلمانوں نے سوال کیا، کیا ہم ان کے ساتھ ان کے اس تہوار میں شریک ہو سکتے ہیں، پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مسلمانوں کو یعنی تمہیں ان کے 2 تہواروں کے مقابلے میں بہتر 2 دن عطا کیے۔ ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے۔ عید الفطر بھی رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد، تراویح پڑھنے کے بعد بطور انعام کے پیش کیا جاتا ہے، اور عید الاضحیٰ میں بھی قربانی کا ایک کانسیپٹ اور پرسیپشن ہے، اور ابراہیم خلیل اللہ کی اس یاد کو تازہ کیا جاتا ہے اور حج بیت اللہ کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ عیسائی کرسمس ڈے کیوں مناتے ہیں؟ ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ حالانکہ تاریخی روایات سے یہ بات مستند بھی نہیں، اس کے ریفرنسز زیادہ اوتھینٹک اور معتبر بھی نہیں، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بھی قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ اگر مسلمان بھی کرسمس ڈے کو منائیں گے، سیلیبریٹ کریں گے، ان کے اس تہوار میں شریک ہوں گے، ان کو گفٹ دیں گے، ان کو ہیپی کرسمس یا میری کرسمس کہیں گے، تو یہ ان کے اس غلط پرسیپشن کو ڈیولپ کرنا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث موجود ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، ابو داؤد شریف کے اندر ہے کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، فرام دیم ہی ول بی، انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ دیکھیے 10 محرم الحرام کو یوم عاشورہ کا روزہ یہودی رکھتے تھے، شکرانے کے طور پر کہ اللہ کریم نے بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کے مظالم سے نجات دی تھی۔ اب روزہ رکھنا ایک عبادت ہے، ایک شکرانہ ہے، لیکن اس عبادت میں بھی ان کی مشابہت کو ناپسند کیا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 10 کے ساتھ 9 یا 11 کا روزہ بڑھاؤ۔ تو جب عبادات میں ان کی مشابہت کو منع کیا گیا ہے، تو جو چیز عبادت بھی نہیں بلکہ بدعت ہے، شرک ہے، ایک غلط عقیدہ ہے، ایک غلط پرسیپشن کو ڈیولپ کرنا ہے، تو اس میں ان کی مشابہت کو کیسے جائز قرار دیا جا سکتا ہے؟ اس کرسمس ڈے کی ابتدا کیسے ہوئی؟ یہ 4 صدی میں یعنی 25 دسمبر 336 عیسوی میں ایک روم کے پادری نے اس کو سیلیبریٹ کیا، اور موم بتیاں جلا کر خاص طریقے پر دعا مانگی گئی۔ پھر موم بتیوں سے بات کھانا پکانے پر آئی کہ اس دن کھانے پکائے جاتے ہیں، پھر گانے گائے، پھر اس کے بعد اسٹیج پر ڈرامے پیش کیے گئے، اور حضرت مریم کو ایک فرضی شخصیت کا روپ دیا گیا، اور ان کو ایک درخت کے ساتھ کھڑا کر کے دکھایا گیا۔ یہ جو کرسمس ٹری کا کانسیپٹ ہے، یہ اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد کرسمس کارڈز چھپوائے گئے، اور پھر روڈوں پر شراب نوشی کی گئی، اور خوشی کے بہانے مختلف بدعات، رسومات،
خرافات کے ذریعے سے معاشرے کے امن کو سبوتار کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو اس لیے مسلمانوں کو کرسمس ڈے منانا یا کرسمس ڈے پر انہیں مبارکباد دینا یا ان کے اس تہوار میں کسی بھی طرح شریک ہونا سراسر ناجائز ہے۔ سنن بہقی کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا تدخلوا علی المشرکین فی کنائسہم یوم عیدہم، کہ تم ان کے عید کے دن، ان کے تہواروں کے دن ان کے گرجا گھروں میں داخل نہ ہو اور ان کے ساتھ پارٹیسپیٹ نہ کرو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جس نے نیروز، مہرجان یا کسی بھی ان کے مذہبی تہوار، چاہے وہ کرسمس ڈے ہو، چاہے وہ ویلنٹائن ڈے ہو، چاہے وہ ہیپی نیو ایئر ڈے ہو، چاہے وہ فادر ڈے ہو، چاہے وہ مدر ڈے ہو، چاہے وہ لیبر ڈے ہو، کسی بھی تہوار میں شریک ہوتا ہے تو وہ ان کی مشابہت اختیار کرتا ہے اور قیامت کے دن ان کا حشر بھی ان کافروں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ کیا جائے گا۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ اگر کوئی عیسائیوں کے ملک میں رہتا ہے اور وہاں ان کی میجورٹی اور اکثریت ہیں اور یہ اگر ان کو مبارکباد نہیں دیتا تو اس کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے، تو جواز کے درجے میں، یعنی دل سے یہ ناپسند سمجھے، دل سے یہ کراہیت محسوس کرے، لیکن صرف انہیں مبارکباد دے دے تاکہ اپنی جان اور اپنے مال کا تحفظ کر سکے اور اس کو نقصان سے بچا سکے۔ اس میں کفار کے ساتھ مشابہت بھی ہے، کفار کی نقالی بھی ہے، جس نقالی کو دیکھ کر کافر خوش بھی ہوگا بلکہ اپنے غلط عقیدے پر مزید جم جائے گا، اور ان کے تہواروں میں شرکت مسلمانوں کی شریعت کے ساتھ، دین اسلام کے ساتھ ایک تنفر کی علامت بھی ہے۔ اسی لیے مسلمان عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ کسی تہوار کو نہ منائے، ان کے ساتھ مشابہت نہ کرے، ان کے ساتھ شرکت نہ کرے، ان کو مبارکباد نہ دے، ان سے گفٹ نہ لے، انہیں گفٹ نہ دے۔ ویسے ہی مواسات کی حد تک، معاملات کی حد تک ان کے ساتھ معاملات بھی کیے جا سکتے ہیں، ان کے ساتھ ایثار اور ہمدردی بھی کی جا سکتی ہے، لیکن یہ جو موالات ہیں، قلبی محبت، یہ کسی کافر کے ساتھ جائز نہیں۔ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ اسی طرح لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء میں انہی باتوں کی طرف اشارہ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت پر استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔